والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الہادی پروگرام میں خلفائے راشدین پر کلام چل رہا تھا، اور ہمارا فارمیٹ آپ جانتے ہی ہیں کہ کسی ایک موضوع کا انتخاب کرنے کے بعد پھر اس سے متعلقہ بہت ساری آیات جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس موضوع سے متعلق بیان فرمائی ہیں انہیں حتی الامکان مستند تفاسیر کی روشنی میں آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ ہم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے موضوع پر تفصیلی کلام کیا، پھر عمر فاروق، پھر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کچھ گفتگو ہوئی، اور اب حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کے بارے میں انشاءاللہ جو آیات یا جو ذکر قرآن پاک میں موجود ہے، یقیناً کئی مقامات پر ہے، کوشش کریں گے کہ جو اہم مقامات ہیں اور باقاعدہ کوئی خاص اس کا پس منظر ہے اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کی شان اور آپ کی عظمت کی طرف وہ دال ہیں، انشاءاللہ اس کو ہم آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ پہلے ایک بات، چند باتیں حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کی خصوصیات سے متعلق ویسے میں ضمناً عرض کر دیتا ہوں کہ آپ وہ جلیل القدر صحابی ہیں کہ بعض خصوصیات ایسی آپ کو حاصل ہیں کہ کوئی اس میں آپ کا شریک نہیں ہو سکتا۔ مثال کے طور پہ سب سے کم سنی میں یعنی بچوں میں یوں کہہ لیں بچوں میں سب سے پہلے ایمان لانے کا شرف آپ ہی کو حاصل ہے۔ اتنی کم عمری میں کوئی بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کی سعادت حاصل نہ کر سکا، اور وہ بھی پہلے، بعد میں تو ٹھیک ہے لیکن پہلے کی بات ہے کہ سب سے پہلے حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم اس سعادت کو حاصل کرنے میں کامیاب ہوئے۔ جب رحمت کونین تاریخ کی کتابیں بتاتی ہیں، سیرتی کتابیں بتاتی ہیں کہ جب رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خاندان کے جو بڑے بڑے سردار تھے اور دیگر قریبی لوگ تھے ان کو جمع کیا اور ان کے سامنے دعوت اسلام رکھی، ترغیب دینے کے بعد رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کون ہے جو میری بیعت کرتا ہے، تو سارے خاموش رہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم جو اس وقت 7 سال کی عمر کے تھے، آپ کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ میں آپ کی بیعت کرتا ہوں۔ سرکار نے ارشاد فرمایا آپ بیٹھیں، پھر دوبارہ ترغیب دی، پھر فرمایا کون میری بیعت کرتا ہے، سب خاموش رہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ دوبارہ کھڑے ہوئے، پھر سرکار نے بٹھایا، تیسری مرتبہ ترغیب دی، تیسری مرتبہ بھی سامنے سے اسی خاموشی کا اظہار کیا گیا، اور پھر حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم تیسری بار بھی کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کی بیعت کرتا ہوں۔ سرکار نے ان کو آگے بلایا اور ان کو پھر بیعت فرمائی۔ اس سے فقہاء نے مسئلہ نکالا کہ چونکہ اس وقت حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر مبارکہ 7 سال کی تقریباً تھی، تو یہ مسئلہ نکلا کہ 7 سال کی عمر کے بچے کا کفر اور اسلام معتبر ہوگا۔ تبھی رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے اس فیصلے کو یہ کہہ کر رد نہیں فرمایا کہ آپ تو چھوٹے ہیں، پہلے بڑوں سے پوچھ کر آئیں، یا نہیں اتنے چھوٹے بچے کی عقل کامل نہیں ہوتی ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 سال کی عمر کے ان چھوٹے سے بچے کی بیعت فرما کر قیامت تک کے لیے ایک مسئلہ ثابت فرمایا کہ 7 سال کا بچہ نیت کا اہل ہو جاتا ہے، اور ایسے بچہ اگر اسلام اختیار کرتا ہے بغیر اپنے ولی کی کسی کی اجازت کے بغیر بالکل معتبر ہوگا، اور اگر خدا نخواستہ کوئی بچہ کفر کی طرف 7 سال کی عمر میں مائل ہوتا ہے تو اس کے کفر کا بھی اعتبار کیا جائے گا۔ تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم نے 7 سال کی عمر میں اس شعوری بلوغت کا اظہار فرمایا کہ جس میں کوئی اس وقت آپ کا ثانی نظر نہیں آتا ہے، یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ دوسرا جو ایک انفرادی آپ کو امتیاز حاصل ہے وہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل مبارکہ کا سبب بننا، اس کی بنیاد بننا ہے۔ ہر ایک کی نسل بیٹوں سے چلتی ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ خاصہ ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کی نسل مبارکہ آپ کی صاحبزادی سے چلائی ہے، اور امام حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہما اس کے پہلے شجر ہیں کہ جن سے پھر آگے آپ کی نسل مبارکہ چلتی رہی ہے، اور اس کا سبب اعظم، سبب عظیم، سبب ظاہری حضرت مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم ہے۔ تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کی یہ نسبت
اور پھر آپ کی نسل مبارکہ کی اصل ہونے کے اعتبار سے آپ کو وہ امتیاز حاصل ہے جو کسی کو بھی حاصل نہ ہو سکا۔ ایک نمایاں جو آپ کو خصوصیت حاصل ہوئی وہ ہجرت کے وقت تھی کہ جب کفار نے آپس میں یہ میٹنگ کی کہ بھئی اب بہت بس اوور ہو چکا ہے، اور معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اب کیا کیا جائے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کیا کیا جائے، اور فیصلہ یہی ہوا کہ خدا نخواستہ آپ کو شہید کر دیا جائے۔ تو سب نے طے یہ کیا اگر ایک آدمی دو آدمی ماریں گے تو ان کے قبیلے والے بدلہ لیں گے، ایسا کرتے ہیں کہ ہر قبیلے سے ایک ایک آدمی لے لیتے ہیں اور آپ کے گھر کا محاصرہ کر لیں گے۔ صبح جب آپ اپنے گھر سے کاشان اقدس سے باہر نکلیں گے حرم جانے کے لیے، اس وقت ہم حملہ کریں گے اور سب ایک ساتھ حملہ کریں گے، تو کس کس سے آخر ان کے قبیلے والے خاندان والے بدلہ لیں گے، اور اس طریقے سے ہم بھی محفوظ ہو جائیں گے اور یہ معاملہ ختم ہو جائے گا۔ تو وہ ایک بڑا خطرناک معاملہ تھا اگر ظاہری طور پہ دیکھا جائے کہ سارے کفار تلوار لیے کھڑے ہوئے تھے، رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے باہر آنے کا انتظار کر رہے تھے، اور ان کی تلواریں معاذ اللہ ایک طرح سے پیاسی نظر آتی تھیں کہ کسی طریقے سے وہ خون سے تر ہو جائیں اور خون سے سیراب ہوں۔ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا سے اس معاملے کو جان لیا تھا، اور آپ نے اپنی جگہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو سلایا اور فرمایا کہ علی یہ کچھ لوگوں کی امانتیں ہیں، جب صبح تم اٹھو تو یہ امانتیں ان تک پہنچا دینا، اور ہمیں ہجرت کا حکم ہے ہم نکل جائیں گے۔ تو اس وقت یہ جو سعادت حاصل کی تھی کہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ آپ کا سونا، اس میں بھی آپ یکتا ہیں، کوئی آپ کے ساتھ شریک نہیں ہو سکا۔ اور میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ میں جس رات بھی سویا ہوں مجھے یہ خوف ہوتا تھا کہ شاید میں صبح نہ اٹھ پاؤں، میں فوت ہو جاؤں گا، لیکن اس رات میں اس خوف سے بے نیاز ہو کر سویا، اس لیے کہ مجھے یقین تھا کہ میں صبح ضرور جاگوں گا، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرما دیا تھا کہ یہ امانتیں صبح تمہیں لوگوں تک پہنچانی ہیں۔ اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے نکل گیا تو لازم بات ہے کہ میں صبح تک کم از کم زندہ رہوں گا ان امانتوں کو پہنچانے کے لیے۔ تو اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک تو کتنا بڑا ظرف تھا، کتنی ہمت تھی، کتنی جرأت تھی، کیسی آپ کی شجاعت تھی کہ ایسے بستر پہ لیٹنا کہ جہاں یہ اندیشہ کہ شہید کر دیے جائیں گے، اور اس کے بعد پھر آپ کا اتنا خوبصورت یقین کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے نکلنے والے جملوں پر ایک تو ہوتا ہے کہ ہم زبانی اقرار کرتے ہیں، زبانی طور پر کسی بات کو سراہتے ہیں، اس کو صحیح تسلیم کرتے ہیں، لیکن جب پریکٹیکل کرنے کا وقت آتا ہے، اس زبانی اقرار کے تقاضے کے مطابق عمل کرنے کی باری آتی ہے تو تھوڑا سا ہم گھبرا جاتے ہیں۔ لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے نہ صرف زبان سے اقرار کیا کہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم جو خبر دیتے ہیں سچی اور حق ہوتی ہے، اور پھر کر کے بھی دکھایا کہ عملی طور پہ وہاں پہ سوئے اور بے فکر ہو کر سوئے۔ یہ ہے کسی کے قول کے اوپر کامل یقین اور اس یقین کی ایک عملی صورت اختیار کرنا جو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اختیار کی۔ ہماری صورتحال یہ ہوتی ہے کہ ہم قرآن پڑھتے ہیں، آخرت کے عذابات، آخرت کی وعیدیں، وہاں کے حساب و کتاب کے بارے میں غور و تفکر کرتے ہیں، جب وہ آیات پڑھتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ تمام احادیث مبارکہ ہماری نظروں سے گزرتی ہیں جن میں آخرت کے بارے میں عذابات وغیرہ اور گناہوں کے پر گرفت کے ذکر کیے گئے ہوتے ہیں، تو ہم اقرار کرتے ہیں کہ ایسا ہوگا، انکار تو کوئی بھی نہیں کرتا، لیکن کیا پھر اس کے تقاضے کے مطابق ہمارے عمل میں تبدیلی آتی ہے، ہماری سوچ میں، ہماری فکر میں، ہمارے کردار میں کوئی چینج آتی ہے؟ ایسا نہیں ہوتا ہے۔ باقی بس وہ اقرار ہوتا ہے اس اقرار کے تقاضے کے مطابق، کیونکہ جب ہم اقرار کرتے ہیں کہ ہاں یہ تمام چیزیں سچ ہیں، آخرت میں اس گناہ پر یہ گرفت ہو سکتی ہے، اس گناہ پر یہ گرفت ہوگی، اس گناہ پر یہ گرفت ہوگی، ہم مانتے ہیں، لیکن ماننے کے بعد اب تقاضا یہ ہے کہ پھر انسان بے خوفی کا مظاہرہ تو نہ کرے، پھر تو اس کے قلب میں اللہ تعالیٰ کا اور اس کی گرفت، اس کے عذاب کا خوف ہونا چاہیے، اور وہ خوف ہمیں بہت ساری ناجائز چیزوں سے، بہت سارے گناہوں سے روکے، لیکن ایسا نہیں ہوتا ہے اور ہم کر گزرتے ہیں۔ تو اس لیے واقعی اپنے اکابرین کی زندگی کا مطالعہ کرنا اور ان کی اچھی سوچ، اچھی فکر، اور اس فکر و سوچ کے نتیجے میں جو اعمال انہوں نے اختیار کی ان سب پہ غور و تفکر کر کے انہی کے طرز پر چلنے کی، ان کے طریقے پہ چلنے کی، طرز کو اپنانے کی اور طریقے پہ چلنے کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے تاکہ منزل
آسان سے آسان تر ہو جائے۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ آپ کو مدینہ منورہ میں چھوڑا اور آپ تشریف لے جانے لگے کسی جگہ پر، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پہ افسردگی کا اظہار کیا کہ آپ مجھے چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ تو سرکار نے ارشاد فرمایا کہ تم یہ پسند نہیں کرتے کہ تم میرے لیے بالکل ایسے ہو جیسے موسیٰ کے لیے ہارون، کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب توریت لینے کے لیے گئے تھے تو ہارون علیہ السلام کو اپنا نائب بنا کے گئے تھے، تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے لیے بہت ہی پیاری بات بیان فرمائی کہ تم میرے لیے ایسے ہی ہو جیسے موسیٰ کے لیے ہارون تھے، کہ انہوں نے بھی ان کو نائب بنایا تھا اور میں تمہیں اپنا نائب چھوڑ کر جا رہا ہوں، اور یہ سرکار کا نائب ہونا بہت بڑی بات ہے۔ اسی طریقے سے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے تو آپ نے صحابہ کے مابین مواخات قائم فرمائی۔ مواخات کا مطلب یہ تھا کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ ہر مدنی انصاری صحابی ایک مہاجر بھائی کو اپنا بھائی بنائے گا اور اپنا آدھا مال اس کے حوالے کرے گا۔ یہ ایک معاشی توازن تھا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حکمت بالغہ سے قائم فرمایا۔ اگر یہ معاشی توازن نہ ہوتا تو ہو سکتا تھا کہ یہ یہاں پر آنے کے بعد بہت سارے لوگ سخت پریشان ہو جاتے اور دین کے اوپر استقامت پذیر ہونا ان کے لیے انتہائی دشوار ہو جاتا۔ یہ تو معاذ اللہ ہم نہیں کہیں گے کہ وہ شاید دین سے ہٹ جاتے، ایسا نہیں، لیکن بہت دشوار ہو جاتا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دشواری کو بہترین طریقے سے آسانی میں بدل دیا۔ اور ہوا یہ کہ جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو تقسیم کر دیا کہ آپ ان کے ساتھ ہوں گے، آپ ان کے ساتھ، آپ ان کے ساتھ، تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم رہ گئے۔ تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، آپ نے عرض یا رسول اللہ آپ نے میرے ساتھ کسی بھی کو بھی مجھے کسی کے ساتھ شریک نہیں کیا، تو سرکار مسکرائے اور فرمایا کہ تم میرے ساتھ ہو، تم میرے بھائی ہو۔ تو یہ کتنی بڑی سعادت کی بات ہے کہ اس میں مواخات جو مدینہ میں قائم ہوئی ہے، اس میں رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے ساتھ قرار دیا، اور یہ بہت بڑی بات ہے۔ اور اسی طریقے سے یہ آپ کا ایک امتیازی آپ کو حیثیت حاصل تھی کہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے سب بنے ہوئے تھے، مسجد نبوی کے چاروں طرف تھے، تو سرکار کا دروازہ مسجد نبوی میں کھلتا تھا، یہ آپ کا امتیاز تھا۔ اور ایک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سرکار نے اختیار دیا تھا کہ آپ اپنا دروازہ مسجد کی طرف کھولیں گے، باقی سارے دروازے سرکار نے بند فرما دیے تھے۔ اس میں بھی مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک امتیازی حیثیت حاصل ہے۔ اور اسی طرح پھر غزوہ خیبر کے اندر یہ ایک بات عرض کر کے پھر میں آیات کی طرف آتا ہوں کہ غزوہ خیبر میں کافی دن سے محاصرہ قائم تھا، قلعہ فتح ہی نہیں ہو رہا تھا، پے در پہ حملے ہوتے ناکامی ہوتی، حملے ہوتے ناکامی ہوتی۔ آخر ایک دن رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کل میں اس جنگ کا علم جھنڈا ایک ایسے شخص کے سپرد کروں گا جس کے ہاتھ پہ اللہ تبارک و تعالیٰ خیبر کا قلعہ فتح فرما دے گا، اور وہ شخص ہے جس سے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول راضی ہیں۔ جب یہ بات رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان حق ترجمان سے نکلی تو آپ خود اس کیفیات کو ذرا اپنے ذہن میں لے کر آئیں جو صحابہ کرام کے قلوب میں پیدا ہوئیں، جو ان کے جذبات ہوں گے، احساسات ہوں گے، کہ ہر آنکھ سرکار کی طرف کہ متلاشی تھی کہ شاید میرا انتخاب ہو جائے گا، ہر کان اسی آواز کے سننے کا متمنی تھا کہ سرکار شاید مجھے فرمائیں گے کہ تم جاؤ اور یہ علم لے کر جاؤ اور فتح حاصل کرو۔ اگلا دن آیا، سب صحابہ مشتاقانہ نظروں سے رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھ رہے تھے، اضطراب تھا، بے چینی تھی، بے قراری تھی، اور ہر ایک بس ایک جوش میں بھرا ہوا تھا کہ شاید میری طرف انگلی اٹھے گی۔ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام مجمع پہ نگاہ ڈالی۔ اب آپ سوچئے کہ جس طرف نگاہ اٹھتی ہوگی اس طرف ایک امید پیدا ہوتی ہوگی، شاید مجھے دیکھ رہے ہیں اب کہیں گے تم آ جاؤ، تم آ جاؤ، تم آ جاؤ، لیکن سرکار نے سب کو دیکھا اور سرکار کی نگاہ واپس آئی۔ آپ نے پوچھا کہ مجھے علی نظر نہیں آ رہے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی آنکھوں میں تھوڑی سی تکلیف ہے، آشوب چشم کا مسئلہ ہے، اس لیے وہ یہاں حاضر ہی نہیں ہو سکے۔ سرکار نے فرمایا ان کو بلاؤ۔ خاص حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا، اپنے سامنے بٹھایا اور اپنا لعاب دہن اقدس ان کی آنکھوں میں لگایا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میری آنکھیں بہت دکھ رہی تھیں، لیکن جیسے سرکار کا لعاب اقدس میری آنکھوں میں لگا ایک دم ساری بیماری ختم ہو گئی۔ پھر سرکار نے وہ علم میرے ہاتھ میں دیا اور فرمایا کہ تم اس علم کو لے کر جاؤ گے، مجھے یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے ہاتھ پر فتح عطا فرمائے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے اور کہتے ہیں کہ وہ خیبر کے قلعے کا دروازہ اتنا بھاری تھا
کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو جا کر اکیلے اس دروازے کو دونوں ہاتھوں سے پکڑ کر اکھیڑ دیا تھا اور اٹھا کے پھینک دیا تھا۔ قلعے کا دروازہ کھل گیا، سب اندر گئے اور قلعہ فتح ہوا۔ لیکن راویان حدیث، یہ جو تاریخ اس حدیث کے راوی ہیں، وہ بتاتے ہیں کہ وہ دروازہ اتنا بھاری تھا کہ بعد میں اسے 80 آدمیوں نے مل کر اٹھایا۔ آپ اندازہ فرمائیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی روحانی طاقت کا عالم کیا تھا کہ آپ نے اتنا بڑا دروازہ، جس کو بعد میں 80 آدمیوں نے مل کر اٹھایا ہو، دونوں ہاتھوں سے اکھیڑا اور اس کو دور پھینک دیا۔ تو یہ اصل میں حقیقتاً وہ روحانی طاقت تھی جو فیض نبوت صلی اللہ علیہ وسلم سے سرفراز تھی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا خصوصی کرم کا نتیجہ تھا۔ لیکن یہ دیکھیے آپ کے اس معاملے میں، اس سعادت میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یکتا نظر آ رہے ہیں، اور پھر شجاعت ہے، حلم ہے، بردباری ہے، بہت ہی پیاری نفیس طبیعت ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان علی شان کہ میں حکمت کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ بعض نے علم کا لفظ بھی کہا ہے، حکمت کا لفظ بھی آیا ہے کہ میں حکمت کا شہر ہوں یا علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہیں۔ بڑی بات ہے، رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے فضائل، بڑے کمالات اور آپ کی بڑی خصوصیات کا ذکر فرمایا ہے۔ ایسی خوبصورت شخصیت سے محبت رکھنی چاہیے، پیار رکھنا چاہیے، آپ کا ادب و احترام ہمارے قلب میں ہونا چاہیے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی جب کسی کے حق میں گواہی آ جائے، ویسے تو یہ دلائل ہی بہت ہیں کہ اور یہ خصوصیات ہی کافی ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت کو اور آپ کے مقام بلند کو پہچاننے کے لیے۔ لیکن آپ تھوڑا سا غور فرمائیں کہ اگر کسی کی بلندی اور کمال کو خود اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرما دے تو اس میں پھر کیا شک رہ جاتا ہے، اس میں کیا شبہ رہ جاتا ہے۔ لہٰذا یہ سورۃ الدہر کی آیت نمبر 8 ہے، اس میں بہت ہی خوبصورت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان نفوس قدسیہ کا ذکر فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، اور وہ کھانا کھلاتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کی بنا پر مسکین کو، یتیم کو اور قیدی کو۔ انما نطعمکم لوجہ اللہ، اور محض وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم تمہیں جو کھانا کھلا رہے ہیں صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے کھلا رہے ہیں۔ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، اور ہم تم سے کوئی بدلہ یا شکر گزاری وغیرہ نہیں مانگتے۔ تو اس کا شان نزول یہ دیکھیے کہ ایک مرتبہ امام حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیمار ہوئے، تو بہرحال چلیں ابھی وقت تھوڑا سا قلیل ہے، اس کا پس منظر انشاءاللہ میں نیکسٹ پروگرام میں عرض کروں گا، اور پھر اس آیت کا تھوڑا سا اس آیت پہ سے ہمیں سبق حاصل ہوتا ہے وہ بھی ذکر کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب کریم ہمیں کل کا پروگرام دیکھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا